بندے کا اپنا کہنا تو بہت بڑی بات ہے۔ تفسیر نعیمی نے لکھا ہے جس کا مفہوم ہے کہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کا گزرنا ایک قبر پر سے ہوا۔ ظاہر ہے جی نگاہ نبوت تھی، چھپی چیزیں بھی دیکھتی تھی، تو آپ نے دیکھا کہ قبر والے کو نا بڑا سخت عذاب ہے۔ آپ تشریف لے گئے، کچھ عرصہ بعد اب واپس گزرے تو جو قبر تھی وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن چکی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، رب کریم مجھے اس قبر والے کے حال سے آگاہ کر کہ پہلے گزرا تو عذاب تھا، اب گزرا تو قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ۔ تو آگے سے جواب آیا، اے میرے عیسیٰ علیہ السلام، جب یہ شخص مرا نہ تو یہ بڑا فاسق، بڑا بدکار اور گناہگار تھا جس وجہ سے اسے عذاب ہو رہا تھا، لیکن جب یہ مرا نہ تو اس کی بیوی حامل تھی۔ کچھ عرصہ بعد اس کے گھر ایک بیٹا پیدا ہوا، اور جب بچہ پہلے دن مدرسے میں گیا تو استاد نے اس کو پڑھایا کہ پڑھ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور اس نے اپنی توتلی زبان سے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کا بیٹا ہمیں رحمان بھی کہے اور رحیم بھی کہے اور ہم والد کو عذاب دیں، اس کا بیٹا ہمیں رحمان بھی کہے اور رحیم۔ صرف خرابی یہ ہے کہ کہتا صرف خرابی، باقی تو سب کچھ ہے، اب کہتا کوئی نہیں۔ مارا میں یہ پڑ گئی ہے کہ اب کہتا جو جتنی نحوستیں ہیں جو کچھ ہیں یہ صرف اس لیے ہیں کہ اب کہتا ہم چھوڑ گئے۔ یہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جس کا مفہوم ہے کہ ایک مسلمان اور ایک کافر کے شیاطین آپس میں ملے تو جو مسلمان کا شیطان تھا نا وہ دبلا پتلا ننگا، بال اس کے بکھرے ہوئے، اور جو کافر کا شیطان تھا موٹا، بالوں میں تیل لگا ہوا، کپڑے بھی اس نے پہن رکھے۔ وہ جو کافر کا شیطان تھا نا اس نے اس شیطان سے جو ایک مسلمان پہ مسلط تھا اس سے پوچھا تجھے کیا ہوا؟ سکا سڑیا، وال بکھرے، ننگا بھی۔ اس نے کہا بھائی مجھے اللہ نے جس پہ مسلط کیا نا وہ تو بندہ مومن ہے، وہ تو جب کھانے بیٹھتا ہے تو پہلے پڑھ لیتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب بسم اللہ شریف کی برکت سے میں اس کھانے میں شریک نہیں ہو سکتا، وہ کھاتا رہتا ہے، میں پاس بیٹھا بھوکا رہتا ہوں۔ جب وہ کچھ پینے لگتا ہے تو پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیتا ہے، اس لیے میں اس پینے میں بھی شریک نہیں ہو سکتا۔ جب وہ سر میں تیل ڈالتا ہے وہ پھر پڑھ لیتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس لیے میں تیل میں بھی شریک نہیں ہو سکتا۔ جب وہ کپڑے پہننے لگتا ہے تو وہ کپڑے پہنتے ہوئے بھی پڑھ لیتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس لیے میں ننگا رہ جاتا ہے۔ اور وہ جو شیطان تھا نا جو کافر پہ مسلط تھا، اس نے کہا میں تو ایسے شخص پہ مسلط ہوں جو خدا کو بھول ہی چکا ہے، وہ کسی کام میں کھاتے پیتے تیل لگاتے اپنے کپڑے کسی چیز میں وہ اللہ کا نام نہیں لیتا، اس لیے میں اس کی ہر چیز میں شریک ہو جاتا ہوں۔ بات پھر وہی ہے کہ کہتا کوئی نہیں، ہم نے کہنا چھوڑ دیا۔ آج آپ جیسے سائیں اور نے کیا کہا کہ دیکھو کہ وڈے کروں پانڈا کدی خالی نہیں آیا، وڈے کروں پانڈا کدی خالی نہیں آیا، کہتے ہم تو مائل با کرم کوئی سائل ہی، بندے یہ تجھے نہیں دیں گے، یہ تو بنا ہی تیرے لیے، اللہ کو اس میں سے کس کی حاجت ہے؟ اللہ کو تو نہیں سے کی حاجت ہے، اس کی شان تو بہت بلند ہے۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اگر تجھ پہ سیب بند ہے تو ذرا چیک کر، کام تو نے خود ہی خراب، ہم نے تو بنائے تیرے نہیں۔ ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین۔ ہم نے تجھے قرآن میں کہا نہیں تھا ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، تو اگر ہمارے ذکر سے منہ موڑے گا تو ہم اس زمین کو تجھ پہ تنگ کر دیں گے۔ اس لیے حضرت ہمیں تو جو سبق ملا ہے ہم نے تو بار بار وہی دہرانا ہے کہ کہہ لو کہہ لو۔ وہ جو حکیم صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرمایا کرتے تھے جب تک چلے
خوب چلائیں شائے اپنے دیاری، حضرت جنید جنہوں نے حضرت چلائی آ رہی، حضرت جنید بغدادی علیہ الرحمہ کے لیے لکھا کہ وقت وصال تھا۔ اب ہر بندے کو تو نہیں پتا حضرت کہ بڑوں کی مجلس کی کیا آداب ہیں، وہاں کیسے بیٹھا جاتا ہے۔ وہ وقت وصال تھا، اور حضرت ہمیں مشکل لگتا ہے کیونکہ دل لگا لیے ہم لمبی عمر کی دعائیں کرتے ہیں، وہ نہیں کرتے۔ ہاں اگر لمبی عمر کی دعا اس نظریے سے کی جائے کہ میں اللہ کا زیادہ ذکر کروں پھر اس میں حرج کوئی نہیں، لیکن اگر لمبی عمر کو صرف اس لیے مانگ رہا ہے کہ میں اور عیاشی کروں، وہ نہیں مانگتے۔ وہ تو کہتے ہیں کیڑے ویلے ویلائے، کیونکہ آج دنیا سجن المؤمن، یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، کیونکہ ہم نے دل لگایا ہے، دل کرتے ہی نہیں مرتے، دل کرتے ہی نہیں چھوڑنے۔ وہ کہتے ہیں کیڑے ویلے واز پوے، کیونکہ حضرت جی وہ ہر وقت تیاری رکھتے ہیں۔ حکیم صاحب دی تیاری پوری سی نا، تائیں تھوڑی دیر بعد پوچھ دیں ہاں کی وجہ جی، تیاری پوری سی نا، مشکڑی انہوں نے بان مون کے رکھ لئی تھی، جڑے ویلے واز پوے چل بھائی، تیاری مکمل تھی، اس لیے ہر ویلے پوچھ دے سن کی وجہ جی، کیونکہ تیاری مکمل تھی۔ اس بندے نے اپنے آپ کو کنج کنجا کے رکھا ہے، اپنے آپ کنج تیاری پوری، ایک ٹک بسکٹ ایک قدر جی پانی دا گلاس، ایک گلاس رات انہیں اپنی تیاری پوری رکھی، انہیں نہیں حضرت اس پاسے ہاتھ لایا، اگر بنانے پہ آتا پتہ نہیں کیا کیا بنا ڈالتا۔ فرمان لگے جو بڑے میاں جی کی خادم علی رحمت اللہ تعالی بنا کے دے گئے، نہ عبدالعی نے ایک اٹ لائی تے نہ عبدالعی نے ایک اٹ لائی، نہ لائی نہ جو بڑے میاں جی کی خادم علی صاحب بنا کے دے گئے، نہ عبدالعی نے کوئی اٹ لائی تے نہ ہی لائی، بس انتظار کیتا، لمحہ لمحہ شمار کرتے ہیں، آپ کا انتظار کرتے ہیں۔ تیاری پوری تھی، ساڑی تیاری کوئی ڈر لگتا ہے کی بنے گا، جا کے صحابہ نو کی جواب دے، انہاں دی تیاری پوری تھی، تیاری پوری ہے۔ تو ہر بندے کو نہیں پتا ان پاک لوگوں کے پاس کیسے بیٹھتے ہیں، آداب کیا ہیں۔ اس لیے کہا گیا جب بھی کسی عالم کے پاس جاؤ زبان کنٹرول، کسی عارف کے پاس جاؤ تو دل کنٹرول، اور کسی بادشاہ کے پاس جاؤ تو سر کنٹرول میں۔ تو وہ آپ نے آنکھیں بند کر لی، انتظار کرتے ہیں کیڑے ویلے ویلا ہے، وہ آنکھیں بند اور ملک الموت کا انتظار ہے۔ وہ پاس ایک شخص کھڑا تھا، وہ حضرت جنید بغدادی کو کہتا ہے حضرت کہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ لوگ اخلاق کے پیکر ہوتے ہیں، آنکھیں کھول دی اور مسکرا کے اس شخص کو آگے سے کیا فرمایا، وہ سنگیا یاد بھی انہوں ہی کرائے جڑا کدی بھولیا ہی نہیں ہے، کتنا یاد کیتا ہے، فرمایا یاد بھی انہوں ہی کرائے جڑا کدی بھولیا ہی نہیں ہے، کتنا یاد کیا ہوگا۔ میں تو اس بات کا اتنا مزہ لیتا ہوں، کتنا حضرت جنید نے یاد کیتا ہے، فرمایا یاد بھی انہوں ہی کرائے جڑا کدی بھولے ہی نہیں۔ لیکن بھائی کسی کی بات تو نہیں کروں گا، اپنی کروں گا، میں بھول گیا جس طرح اس کو یاد کرنا چاہیے تھا میں نہیں کر سکا، اس لیے پھر وہ بھی قرآن وما قدر اللہ حق قدری، جس طرح اللہ دی قدر کرنی چاہیے دی تسی اس ذات دی قدر ہی نہیں کی۔ اور اصل میں حضرت جی کوئی چھوٹی سی بات کرو نا تو مسلک کو اٹھا کے لے ہیں، سائیں اور اس گل دے گواہ نہیں، تسی تے چھڑو اسی انہوں اینا پلے ہیں کہ اسی انہوں سٹیجاں دو کڑ چھڑے ہیں۔ سائیں جی ان تسی کہتے حمد سنی ہوئے کہتے کوئی بھی نہیں پڑھتا، ایسا بھولے اس کو
جو سب کی اصل، لا موجودہ الا اللہ، لا مقصودہ الا اللہ، لا مطلوبہ الا اللہ، لا موجودہ الا اللہ. بڑے ہمیں یہ سبق پڑھا گئے لیکن نصیب بھول گئے. اسٹیجہ دے کڑ چڑھے حضرت کوئی حمد نہیں پڑھتا. کہیں گے مصباحی صاحب بھلے نہیں، یہ دن بھابی علی کڑی یہ اللہ بھابیاں تھا، یہ سنیاں تھا کوئی نہیں. فرمایا یاد بھی انہوں نے کرائے جڑا کدی بھولے، اور پھر کچھ نہیں تو حضرت اتنا یاد کیا، اتنا یاد کیا کہ اپنا بھی بھلا دیا، اپنا بھول گئے، اپنا یاد ہی نہیں. یہ یاد رہ گئی تو صرف وہ ذات یاد رہی ہے. سب کچھ بھلا، کچھ بھی نہیں یاد رکھا، ہر چیز فراموش کرا، کچھ بھی نہیں، ذات یاد رہ گئی. تو پھر حکیم صاحب کیا فرمایا؟ جب تک چلے اب جدو تک چلتا چلا، تینوں ٹائم دیتا ہے انہوں نے، تینوں مہلت دیتی ہے انہوں نے، تو پتہ نہیں کی سمجھ بیٹھا، تو ہو رہا فکران جو پہ گئی کھاواں گے کتوں، کھاواں گے کی بنے گا. تیریاں فکران نہیں ہیں کوئی، تینوں لوڑ نہیں ہے فکر کرنے دی. ہاں تینوں انہوں نے جو کیا ہے بس وہ کر، باقی ذات تے چھڑ دے سارا کچھ. اسی لیے حضرت میاں محمد بخش رحمت اللہ تعالی فرمایا جیڑے لوگ توکل والے بنا مشقت شال دے. اس لیے کیا گیا عاموں کا رزق ان کے یقین میں، خاصوں کا رزق ان کے یقین میں، اور عاموں کا رزق ان کے ہاتھوں میں ہے. کیونکہ جڑے خاص ہوندے انہاں نوں یقین ہتھاں تے نہیں، یقین اس ذات تے ہوندا. فرمایا خاصوں کا رزق ان کے یقین میں، اور عاموں کا رزق ان کے ہاتھوں میں. خاص بنو، دکان کھولو لیکن کٹ نہ دھوکھا نہ دو، جھوٹ نہ بولو، مال بیچن دی قسم نہ کھاؤ، صاف گل کرو بھائی اینے دی بیچنی. اللہ دی قسمیں اے خریدے تری، فرمایا قسم کھانے سے مال بک جائے گا، برکت اٹھ جائے گا. اس کا نام بہت بڑا ہے، اس کا نام ایسا نہیں کہ ایک سوٹ بیچن لی تو دا نام لویں. اگر پوچھنا ہو تو ابراہیم سے پوچھ اس کا نام کیا ہے، جنہوں نے اس کے نام کے لیے بیٹے کے گلے پہ چھری چلا دی. تو ایک سوٹ بیچنے کے لیے اس کا نام لے رہا ہے. اللہ دی قسمیں اینے دا لیا جاتے اینے دا بیچنے. فرمایا پھر نحوست یہ آئے گی، تیری چیز تو بک جائے گی لیکن برکت اٹھ جائے گی. کہ اللہ کا نام اتنا عام ہے کہ ایک سوٹ بیچنے کے لیے لیا جائے، کہ اللہ کا نام اتنا عام ہے ایک سویٹر بیچنے کے لیے اس کا نام لیا جائے. اگر پوچھنا ہو تو حسین سے پوچھنا تو اس کا نام کیا ہے. علی اکبر بھی قرآن، علی اصغر بھی قربان. یا نام ہے کیا؟ ان سے پوچھ جا کے یہ نام ہے کیا؟ فرمایا قسم نہ کھاؤ مال بک جائے گا، برکت. کیا اللہ کا نام اس لیے کہ سوٹ بیچنے کے لیے لیا جائے؟ بہت بڑا نام، لیکن ہم نے قدر نہیں کی، ہم نے قدر بھول گئے. یہ پیرس روڈ پہ جائیں، ابھی کر کچھ نہیں سکتا، ابھی کمزور بڑا. وہ تو سفر ہے کو سیال کوٹ کو بین دا ٹھکانا بنی، چلو کو بچے نال لا کے اسی ڈیوٹی نہیں. وہ پیرس روڈ پہ جاؤ نا تو وہ پتہ ہے آپ کو، ایک سائیڈ پہ اللہ کا نام اور ایک سائیڈ پہ نبی پاک علیہ السلام کے نام مبارک. کدی ویکھیو حضرت جی دویاں دے کنی کنی توڑ پئی ہے، دویاں تے کنی کنی توڑ پئی، کسی نو کوئی پرواہ نہیں. روز زاراں لوگ تھلو لنگ جاندے ہیں، کی کر سکتے ہیں، کسی نو پرواہ کوئی نہیں. پئی ہے توڑ تے پئی اللہ. چلو حضرت جی 5 بار نہیں، کم از کم دن چ یار ایک واری تو ہی ہے نا سویرے سویرے. باقی چلو معافی مانگنا اللہ 5 باری تو چڑھنا چاہیے روز، لیکن پئی ہونی جا کے دیکھ. اج کل تے چلو کل رات دی بارش ہوئی ہے، چلو کوئی تو چلی ہونے ویکھیو کدی. اچھا حضرت جی تہاڈی تے چھڈو، ساڈی نمازیاں دی اے ہن بھی جائیو حضرت جی. یہ اسپیشل جو مسجدیں سڑک پہ ہیں ان کے وہ پھر بورڈ بھی باہر ہی لگے آتے ہیں، جامع مسجد حنفیہ غوثیہ، یا اللہ یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، درمیان میں صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم.
اتنے بھی کیوں کنی کنی دھوڑ پئی نمازی لنگ بھی جاندے نے نمازی اندر ہم تو مسافر لوگ ہیں سفر کرتے ہیں اکثر راستے میں راستے ہیں تو کیا دیکھتا ہوں بار بورڈ توڑو توڑو یا جمعے والا دن جس دن مسجد تچ نہیں ہے بورڈ توچ جائے گا باقی کسی میں کوئی خیال نہیں بھول گئے بھول گئے میں اس دن چلا گیا بچے کے ساتھ نا فلٹر پہ پانی لینے تو وہ میں پانی بھر رہا تھا تو اوپر وہ لکھا ہوا پانی اللہ کی نعمت ہے اس کو ضائع مت کریں بڑا اللہ دا نام سی نا ادھر بڑی دور پئی ہے اس فلٹر تے روز 12 بندے پانی بھرتے ہیں پتہ نہیں کدوں دا تچیا سی یا کسی نے کدی صاف ہی نہیں سی کیتا ورنہ میرے کو نہیں رہا گیا اللہ منو معاف کرے دسنا نہیں سی چلو تربیت واسطے دا چڑھیا میں خیر حضرت تے چڑھیا وہ چھوٹے کاکے نے کیا کہ کولر دے ٹبن چ نہ منو پانی دے میں حضرت مالک دا نام توتا بھول گئے ہیں ہم اس کو بھول گئے بہت بڑا نام لیکن ہم نے کوئی قدر نہیں کی حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام وقت وصال جناب ملک الموت حاضر خدمت پوچھا ملک الموت کیویں ہے مفہوم ہے بات کا کیویں آئے زیارت کرنی ہے کہ روح بھی قبض کرنی عرض کی تھی اللہ دے خلیل زیارت بھی کرنی ہے تو روح مبارکہ بھی قبض کرنی ہے فرمایا جا کے میرے علو اللہ پاک دی بارگاہ چرس کریں کہ قاعدہ یہ ہے کہ دوست عرض کی تھی حضور دسو ہاں جان کے میں نکلے فرمایا او دسنے باہر لے گئے ککر دا درخت سی حضرت نے اپنی چادر لے کے نا تو درخت ہوتے سٹی ہے وہ چادر کنڈے اپنے پھڑ کے دے کھچ چادر لیرو لیر ہوگی فرمایا اینج نکلے نہیں فکر ہی نہیں کوٹھیاں بناؤ مکان بناؤ پیسے کٹے فکر ہی نہیں کتنا اوکھا ترین کام کھچی پھڑ کے لیراں چادر ہوگی فرمایا اس طرح نکلنی پرواہی نہیں ایسا دنیا داری سلیمان مصباحی کو بیاد ہے پتہ ہی نہیں کہ جان دے وہ تو اللہ کے خلیل تھے نا پھر بھی خوف تھا فرمایا جا کے میرے لو اللہ مہار سر کہ قاعدہ یہ ہے کہ دوست کو تکلیف نہیں دے جان نکل مجھے ملکان دا مالک جا کے حضرت ملک الموت نے عرض کی تھی تڑے خلیل عرض کر رہے نے قاعدہ یہ ہے کہ دوست کو تکلیف نہیں دے فرمایا جا کے پھر ساڑھے لو ساڑھے خلیل نو آگھیو کہ اگر قاعدہ یہ ہے کہ دوست کو تکلیف نہیں دیتا تو قاعدہ یہ بھی ہے دوست کو انکار بھی نہیں کرتا ہے دوست کو انکار نہیں کرتا حضرت ملک الموت آکے عرض کی تھی اے اللہ دے خلیل اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ جو قاعدہ ہے نا کہ یار نے تکلیف نہیں دیتا تو قاعدہ ہے بھی ہے کہ یار نو نام ہی نہیں کرتا فرمایا کٹ جار اسی کی قدر کی پانچ نمازاں کیاں پڑھیاں نہیں جانیاں فرمایا سانو یاد کر دے کوئی ساڑھے سونے تے درود آکھی پڑھ دے جھوٹ نہ بولی 60 سال 70 سال نہیں جدو تک چل دیئے چلاؤ جب تک چلے خوب چلائیں سائے اپنے دیاری تلا سٹ پھا جنجالا والے تلا اللہ نال یاری لالو یالو ویلا جاندہ پھر نہ کیوں ایک لالو یار ہے وما علینا الا البلاغ المبین